जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना, हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी क़यादत से मुलाकात। हुकूमती वफ्द ने जमात इस्लामी को बाज़ाबिता मुज़ाकरात की दावत दे दी। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की तजवीज़ मान ली। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। मुज़ाकरात के लिए जगह का तयन किया जाएगा। बात कर रहे हैं धरने की। रावलपिंडी में होने वाला जो धरना जारी है उसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना, हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी क़यादत से मुलाकात हुई है। हुकूमती वफ्द ने जमात इस्लामी को बाज़ाबिता मुज़ाकरात की दावत दे दी। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की तजवीज़ मान ली। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। मुज़ाकरात के लिए जगह का तयन किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अब धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। इस फैसला कुन जंग में हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हमारा धरना 2-3 दिन का नहीं, महीने का भी हो सकता है। धरना जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा। हो सकता है जलसे के बाद मार्च भी शुरू हो जाए। हुकूमत को अंदाजा नहीं हम क्या इरादा करके आए हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस डी चौक नहीं, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर बैठेंगे। अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है। जलसे के बाद ही मार्च शुरू हो जाए और आगे बढ़ना हम शुरू कर दें। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने के शुरका से खिताब। कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी परेशान है। नून लीग, पीपी और पीटीआई ने आईपीपीज मुआहदे को क्यों जारी रखा। आईपीपीज इन्हीं पार्टियों के लोगों की हैं। कैपेसिटी चार्जेस जैसा मुआहदा दुश्मन भी नहीं करता। आईपीपीज मुआहदा 25 करोड़ आवाम पर खुद को शमला है। हम गुलाम नहीं, आज़ाद हैं। आईपीपीज मुआहदे को मुस्तरद करते हैं कि आज भी सिर्फ 2 हुक्मरान खानदानों की दौलत 2 खरब और 50 अरब से ज्यादा है। यकीनी तौर पर बिजली की कीमतों में इजाफे ने हर पाकिस्तानी को पागल किया है। पाकिस्तान में जागीरदारों और सरमाएदारों की बजाय अवाम की हुकूमत होगी, लेकिन 75 साल गुजर गए। कादी आज़म का वो प्लान इन्होंने नाकाम बनाया। अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब इनकी वजह से शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की। कहा आएं, मिल बैठकर मामलात सुलझाएं। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। आप कहते हैं धरना देंगे, मुल्क बंद करेंगे। धरनों से मुल्क का बड़ा नुकसान हो चुका। टीवी प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की तरदीद कर दी। कहा पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। हमने तहरीक इंसाफ को बातचीत की जो दावतें देनी थी पहले दे चुके। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। आग लगा देंगे, जला देंगे, अंदर नहीं आने देंगे, धरना देंगे, ठोकरें मारे। फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल तो जानवर है। फिर कप्तान ने कहा बाप तो मीर जाफर है, हमारे मुल्क के खिलाफ इसने ऐलान जंग किया है, हमारे आइन को पामाल किया है, हमारी पार्लियामान को पामाल किया है। फौज हमें बचाए, करेंगे, हमें हटा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं, पहले बताया जाए कि सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हमें पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा। इस तरह मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें। उन्होंने कहा यह हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए हैं। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं खबरें चल रही हैं, बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार हैं।
तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात है, लड़ाइयों से कोई मसला हल नहीं हुआ। 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बानी PTI अगर 9 मई वाक़यात में मुलव्विस नहीं तो मजम्मत करें। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात से दो चार है, मईशत को ठीक करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भी इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का मशवरा। कहा तासुर है कि इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट लाई है, हुकूमत की सियासी गलतियों का बोझ इन्हें उठाने दिया जाए। हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। वफाकी हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इबहम पैदा किया। इलेक्शन कराने के लिए आईनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील की। तो वो जो कुछ भी हुआ है वो अप्रूवल से हुआ है, और जाहिर बात है अप्रूवल होने के बाद जो भी चीज़ है, जो भी पॉलिसी जो बनी है, उसको एज इट इज जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन उसकी शुरू भी हो चुकी है। हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की, और उसका सबूत है कि 2 बड़े सूबों में हमने इलेक्शन कराने के लिए आइन के मुताबिक अपनी हुकूमतें छोड़ दी थी। और जिस तरीके के मुल्क के हालात आज बन चुके हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, माशी हवाले से भी, रोजगार के हवाले से भी, और हर हवाले से यूनिवर्सिटी बिल्कुल तालीम ज़रूरी है, हायर एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के वहाँ पे बनना ज़रूरी है कि जहाँ पे ज़रूरत हो। तो ये प्लान जब हो रहा था और ये प्लान जब बन रहा था, तो उसको चूँकि उसका कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे पे एक बोझ आया। हम उस बोझ को ऑन करते हैं, इंशाअल्लाह एबिलिटीज ख़त्म कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनानी है, पोलो ग्राउंड बनाना है। मैं तो प्लेयर हूँ ना, घोड़े भगाता हूँ। जितनी ज़मीनें यूनिवर्सिटियों के लिए खरीदी गए हैं, ये मेरे साथ तालीम के लिए नहीं, ये तो इन्होंने मेरे साथ में कोई बादशाहत करनी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। तहरीक इंसाफ अपनी की गई गलती का एहसास करें और आगे चलने की बात करें। PTI को अपनी समत दुरुस्त करनी होगी अगर इस पाबंदी से निकलना है। उन्होंने कहा बिजली के मसले को सिंध हुकूमत बहुत संजीदा ले रही है, हम सोलर मंसूबे पर अमल पैरा हैं। PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है, लेकिन उस सियासी जमात को भी वो डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि वो मुल्क की सालमियत पे यकीन रखती है। हमारे मुल्क की सालमियत, हमारे मुल्क का दिफा अव्वलीन है। हमने उस बिजली के इस्तेमाल, यानी आपने प्रोडक्शन, अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा दी। इस वक्त कहते हैं 40,000 से ऊपर मेगावाट की कैपेसिटी है हमारे पास, और हमारी डिमांड 20-22 हज़ार मेगावाट है। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम 20-25 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जली कटी बातें की हैं। मुज़ाकरात की बात की जाती है तो मुस्बत गुफ्तगू का ख्याल रखा जाता है। ये लोग मुल्क की मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें भी करते हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जली कटी बातें की हैं। मुज़ाकरात की बात की जाती है तो मुस्बत गुफ्तगू का ख्याल रखा जाता है। ये लोग मुल्क की मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें भी करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द मासूम शहरियों के अगवा, टारगेट किलिंग और मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फितना अल खवारिज के 4 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मारे गए खारजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी दहशतगर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और कानूनी झटका, मुनज़्ज़िम सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ घेरा तंग। PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती JIT तश्कील दे दी गई। FIA ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA नोटिफिकेशन के मुताबिक IG पुलिस इस्लामाबाद JIT के कन्वीनियर होंगे। तहकीकाती टीम के अरकान में FIA और पुलिस के अफसरान शामिल हैं। JIT को बदनीयती पर मबनी मुनज़्ज़िम सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। JIT मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर रियासत और इदारों के खिलाफ
منظم پروپیگنڈے کا الزام ہے۔ JIT تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر پولیس FIA کے چھاپے کے بعد بنائی گئی ہے۔ چند روز قبل گرفتار ہونے والے PTI کے احمد وقاص جنجوعہ کے موبائل پر مشکوک سرگرمیاں دیکھنے پر چھاپا مارا گیا۔ اسی کیس میں PTI کے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن بھی زیر حراست ہیں۔ ارکان قومی اسمبلی کو الاؤنسز ملا کر ملنے والی ماہانہ تنخواہ اور مراد کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ارکان اسمبلی کی بنیادی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور الاؤنسز ملا کر ارکان اسمبلی کی تنخواہ 1,88,000 روپے ماہانہ بنتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کو 25,000 اعزازیہ ملا کر 2,13,000 روپے ماہانہ ملتے ہیں۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ بذریعہ روڈ سفر ہر رکن کو 25 روپے فی کلومیٹر سفری الاؤنس ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر MNA سالانہ 3 لاکھ روپے کے ٹریول واؤچرز یا پھر 90,000 روپے کیش الاؤنس لے سکتا ہے۔ رکن اسمبلی گریڈ 22 کے افسر کے برابر میڈیکل سہولیات حاصل کر سکتا ہے۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز۔ بیوروکریٹس، ججز، پارلیمنٹیرینز سمیت سب کی مفت بجلی کی سہولت بند کر دی جائے گی۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جبکہ بیوروکریٹس، ججز، پارلیمنٹیرینز سمیت سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرول کی سہولت بھی واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ صرف انڈسٹری اور کاروبار کو جائز سہولتیں دی جائیں گی۔ فیکٹریوں میں MDI چارجز کو کم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ نیپرا اور اوگرا کی کارکردگی بھی جانچی جائے گی۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی بجلی مفت نہیں ہوتی۔ ایکس ٹویٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ارکان پارلیمنٹ کی بجلی مفت نہیں ہوتی۔ 35 سال کے بجلی بل دکھا سکتا ہوں جو اپنی جیب سے ادا کیے۔ رہنما مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ بیوروکریٹس اور جج صاحبان کے بجلی کا بل ان سے پوچھیں۔ بات کر رہے ہیں خواجہ محمد آصف نے ٹویٹ کیا ہے۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی بجلی مفت نہیں ہوتی۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کی بجلی مفت نہیں ہوتی۔ 35 سال کے بجلی بل دکھا سکتا ہوں جو اپنی جیب سے ادا کیے۔ رہنما مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ بیوروکریٹس اور جج صاحبان کے بجلی بل کا ان سے پوچھیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے خلاف امریکی سینٹ میں بل پیش ہونا عقل والوں کے لیے پیغام ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ PTI غیر ملکی ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہے۔ PTI کے لیے بیرون ملک اور بیرونی لابیز کے لیے PTI پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ چینی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر ڈی چوک میں دھرنا سازش اور PTI کو فوراً فنڈنگ کا جواب آج مل گیا۔ پارٹی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر سینٹرل انچارج پیپلز پارٹی سید سبت حیدر بخاری نے پیپلز پارٹی بلوچستان کے صوبائی عہدیداران کو نوٹس جاری کر کے 10 روز میں جواب طلب کر لیا۔ نوٹس صوبائی صدر چنگیز جمالی، جنرل سیکرٹری روزی خان کاکڑ، نائب صدر عمر گورگیج اور سیکرٹری اطلاعات سربلند جوگیزئی کو جاری کیے گئے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پارٹی قواعد کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران کو معطل کرنے کی پریس کانفرنس پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ 10 دن کے اندر نوٹس کا جواب دیں ورنہ آپ کے خلاف پارٹی قواعد کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترک وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ خاموش۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ، اسلام آباد بھی مختصر قیام کیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے کراچی میں ملاقات کے بعد اسلام آباد پہنچے۔ ترک وزیر خارجہ کا اسلام آباد میں اہم ملاقات کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترک وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر خاموشی ڈپلومیسی کا شکار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ کی پاکستان ٹرانزٹ فلائٹ تھی۔ نوجوانوں کو اپنے روزگار کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ کل کے بعد ملک کی سیاست بدل جائے گی۔ MQM کے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں نوجوانوں نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی، نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے کل کا ایونٹ نوجوانوں کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوگا۔ ہم نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے مطابق کچھ دینے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا نوجوان اپنے خاندان اور ملک کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔
قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اگر جامعہ علی گڑھ کے نوجوان کھڑے نہ ہوتے، ان کے شانہ بشانہ نہ ہوتے، تو شاید یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان نہ بنتا۔ مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ اقدام ایک بڑا اقدام ہے، ایک تاریخی اقدام ہے۔ کل کے بعد جو سورج طلوع ہوگا وہاں پر ہم حکومتوں کی طرف دیکھنے کے بجائے کہ حکومت ہمیں نوکری نہیں دے رہی، حکومت ہمیں تعلیم نہیں دے رہی، حکومت ہمیں ہنر نہیں دے رہی، حکومت ہمیں راستہ نہیں بتا رہی، ان حکومتوں کی طرف دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے ایک راستہ ملے گا، ایک ڈائریکشن ملے گی اور ایک امید کی نئی کرن ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پروسیکیوشن جنرل پنجاب جسمانی ریمانڈ سے متعلق عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ نے الزامات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمے سے ڈسچارج کر سکتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ججز کو آئین کا آرٹیکل 10 بھی دیکھنا چاہیے۔ ریمانڈ کے وقت ملزم کا حق ہے کہ وہ جج کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکے۔ فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کا دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو 30 جولائی کو جرحا مکمل کرنے کا آخری موقع دے دیا۔ جج محمد علی وڑائچ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 26 جولائی کو 10:40 پر کیس کال ہوا، جہاں نیب گواہ موجود تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی نہیں تھا، جس پر کیس 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ 11:15 پر کیس دوبارہ کال ہوا، جہاں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو لایا گیا۔ خالد یوسف ایڈوکیٹ نے بتایا کہ سینئر وکلا راستے میں ہیں۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کو آخری موقع دیا جاتا ہے کہ وہ 30 جولائی کو جرحا مکمل کریں۔ استغاثہ کے گواہ عمیر احمد اور میاں عمر ندیم بیان ریکارڈ کرانے کے پابند ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ روز پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ممبر قومی اسمبلی زرتاج گل وزیر اور ان کے شوہر کو نامزد کیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے چوٹی زیری تھانے میں درج مقدمے کے مطابق زرتاج گل اپنے فارم پہنچی تو پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی۔ زرتاج گل کی جانب سے احتجاج نہ کرنے کی یقین دہانی پر پولیس وہاں سے واپس چلی گئی اور بعد میں انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شامل زرتاج گل اور ان کے شوہر ہمایوں رضا سمیت 5 افراد کو نامزد کیا گیا، جبکہ 25 سے 30 افراد کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ مظاہرین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا اور پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا بغیر کسی ٹھوس جواز کے جیل ٹرائل آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن کے جیل ٹرائل کے احکامات نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق تقاضا کرتا ہے درخواست گزار کے خلاف مقدمے کی سماعت اوپن کورٹ میں ہو۔ جیل ٹرائل کے احکامات درخواست گزار کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جیل ٹرائل کے احکامات نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں صدر کے علاقے سے لاپتہ ہونے والے نوجوان کی بازیابی سے متعلق درخواست پر عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ، آئی جی سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 21 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کی والدہ کا کہنا تھا کہ 24 سالہ ابو بکر کو صدر کے علاقے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ابو بکر کا 7 مئی 2024 سے تاحال کچھ نہیں چل سکا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ابو بکر کو بازیاب کرانے کا حکم دیا جائے۔ کلفٹن میں اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس، کراچی کی احتساب عدالت نے نیب کی ریفرنس بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پروسیکیوٹر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا۔
قانون کے مطابق کسی بھی منتخب فرد پر مالی فائدہ حاصل کرنے کا الزام لازمی ہے۔ عدالت نے کہا ہوا میں تیر نہ چلائیں، نیب کی نااہلی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیب حکام پک اینڈ چوز کو چھوڑ کر قانون کے مطابق چلیں۔ نیب نے ڈاکٹر عاصم، شاہد خاقان عباسی اور اس ریفرنس میں الگ الگ پالیسی اپنائی۔ اس ریفرنس میں مالی فائدہ کہاں ہے؟ ریفرنس کی سماعت 26 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے ہری پور کے علاقہ سورج گلی میں قائم سٹون کرشنگ پلانٹس بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 11 جولائی کی سماعت کو تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ دنیا میں ہر 9 سے 1 موت فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ WHO کے مطابق فضائی آلودگی سالانہ 70 لاکھ اموات کا باعث بن رہی ہے۔ بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک ہیں۔ عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق KP میں 3 سٹون کریشر ایسے ہیں جو سنگین ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ ان کریشنگ پلانٹس کو فوری بند کرایا جائے۔ عدالت کو بتایا گیا صوبہ خیبر پختونخوا میں مزید 900 سٹون کریشنگ پلانٹس کام کر رہے ہیں۔ صوبائی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کو 900 سٹون کریشنگ پلانٹس کا جائزہ لے کر ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے سٹون کریشنگ پلانٹس کے خلاف آزادانہ کارروائی کرے۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فضائی آلودگی سے متعلق قواعد کی تجدید کا حکم دے دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے سبب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور درختوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے سبب کینسر اور دل کی مہلک بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کوٹ لکھپت جیل میں عمر کے قیدی پر تشدد کی درخواست پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ وقار یونس نے اپنے باپ پر تشدد کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی۔ لواحقین نے جیل میں محمد یونس پر تشدد کے خلاف درخواست دائر کی۔ قتل کے مقدمے میں عمر قید کے مجرم محمد یونس کو سیالکوٹ سے عمر قید ہوئی۔ میو ہسپتال کے ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق قیدی کے جسم پر نازک حصے پر لوہے کے راڈ کے نشانات ہی موجود ہیں۔ اگر یہ ذمہ دار ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت دیگر کے خلاف FIA کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ شرکپور شریف میں غیرت کے نام پر باپ نے 2 جوان بیٹیاں قتل کر دیں، بعد میں کرنٹ لگا کر حادثاتی موت کا ڈرامہ رچا دیا۔ شرکپور کے نواحی گاؤں میں اعظم نامی شخص نے 2 بیٹیوں عروج اور نرما کو زہر دینے کے بعد کرنٹ لگا کر ان کے جاں بحق ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ اعظم نے 23 جولائی کو دونوں لڑکیوں کی تدفین کر دی۔ 4 دن بعد ہمسایوں کی جانب سے پولیس کو اطلاع ملی۔ پولیس نے والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ CEO ہیلتھ ملتان ڈاکٹر فیصل کیسرانی کے ساتھ ہنی ٹریپ کیس کے 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ مرکزی ملزمہ گرفتار نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر فیصل کیسرانی کو خاتون 5 ساتھیوں کے ہمراہ ٹریپ میں پھنسا کر ویڈیوز بنائیں اور بلیک میل کرتی رہی۔ 7 ماہ سے معاملہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر فیصل کیسرانی ملزمان کو لاکھوں روپے دے چکے تھے۔ مزید ڈیمانڈ پر ڈاکٹر فیصل کیسرانی نے پولیس کو آگاہ کیا، جس کے بعد نیو ملتان پولیس نے مقدمہ درج کیا اور 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ مرکزی ملزمہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔